السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک اور اپنا کرنٹ افیئر کا ٹاپک دیکھیں گے، سپریم کورٹ ان ایکشن۔ اگر آپ ہسٹریکلی پاکستان کو انالائز کریں، اس کی ہسٹری کو دیکھیں، تو فرام دا ویری ڈے فرسٹ، جب سے تمیز الدین کیس سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد پھر ملٹیپل اس طرح کے کیسز آئے۔ ڈوسو کیس ہو گیا، اس کے علاوہ اصغر علی خان کیس ہو گیا، مولانا سوری ظفر علی خان کیس تھا۔ جتنے بھی کیسز تھے نا، اس کے اندر جو میجر کیسز تھے ان کے اندر جوڈیشری بڑی انوالو رہی۔ تمیز الدین کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی جوڈیشری نے ہی گورنر جو تھے محمد علی صاحب، ان کو اتنی اتھارٹیز دے دیں یا اتنی پاور دے دی کہ اس نے جو گورنمنٹس تھی ان کو ہلانا سٹارٹ کر دیا۔ سملرلی جتنے بھی ملک کے اندر مارشل لا لگے، ان کو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نے ہمیشہ ویلیڈیٹ کیا، جو کہ جوڈیشری کا رول تھا ان لانچنگ ماشاء اللہ، مطلب کہ انہوں نے بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے جوڈیشری بہت زیادہ، مطلب کہ اٹ ہیز ریمینڈ کنٹروورشل سبجیکٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح چیزیں سیکھی جاتی ہیں، آئی تھنک انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے فردر اپنا ان دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان دے ہیو ٹو پلے دیئر رول۔ اگر آپ کرنٹلی دیکھیں تو پچھلے دنوں ایک الیکشن کمیشن نے اپنا جو فیصلہ دیا تھا، وہ شاید 22 مارچ کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو الیکشن ہیں ان کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، 8 اکتوبر تک وہ لے کے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا، فردر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور فائنلی ان کا ججمنٹ ان کی جو آئی ہے اس کے مطابق کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ کچھ دن انہوں نے دیے ہیں فردر کہ آپ نے مئی کے اندر ہیں، شاید 14 مئی، تو آپ الیکشن کرواؤ۔ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی لینڈ مارکس ججمنٹ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان، بیکاز مے بی یہاں پر بھی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو لے آتے اور مسئلے کا حل وہی پوسٹ پون ہو جاتا، مین کے جوڈیشری انوالو ہو جاتی ہے، اگین پرولونگنگ the elections and delaying the elections and similarly جو ایک halting تھا یا آپ اس طرح کریں کہ hindering the democratic process of Pakistan and violating the constitution. بیکاز ان دا ہسٹری آف پاکستان اگر آپ پریویسلی بھی دیکھیں تو جتنے بھی مارشل لا لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں پر بھی، اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے، کیا اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ملک کو اس مسائل میں، جس وقت ملک مسائل کا شکار ہے، اس کو وہ نکال سکے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنے اگر فار ایگزامپل پہلا اتنے کیلیبر کا ہے تو دوسرا بھی ہوگا جس نے نیکسٹ ٹو بی چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے۔ تو وہ جو ایک ڈکٹیٹرس اور ان کو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے ذریعے ان کو سپورٹ کیا گیا، اب یہاں پر سپریم کورٹ نے وہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کو بدلا ہے۔ انہوں نے کرنٹ جو پی ڈی ایم کو سیو کرنے کی بجائے انہوں نے فیئر اینڈ فری جو آپ کہیں کہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے، اور جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح کی ایک ججمنٹ انہوں نے پچھلی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور تب اسمبلیاں تحریر کی گئی تھیں بائی دا پی ٹی آئی، انہوں نے اگین سو موٹو لیا تھا اور انہوں نے دوبارہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کروایا تھا، اور فردر مور جو کرنٹ پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہے یہ آئی تھی اس کولیشن کے بارے میں۔ اب اس کے اوپر نا آج کل کیونکہ جس طریقے سے ججمنٹس آ رہی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہو چکی ہے، یہ جو ڈیسیجنس ہیں، یہ جو ججمنٹس ہیں، ان کو مختلف انداز میں لیا جاتا ہے۔ کچھ جو پارٹیز جن کے حق میں ہوتی ہیں وہ ان کو اچھے انداز میں لیتی ہیں، ویلکم کرتی ہیں، جو ان کے جن کے اگینسٹ ہوتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اپوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اینڈ سیم از دا کیس ہیز بین ڈن ان دس پریزنٹ کیس۔ تو اس کے اندر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ان کے اندر جتنے بھی میجر ان کے لیڈرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے ایون کہ جو پی ڈی ایم کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کی جو کیبنٹ ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ
موسٹ کورٹ ہے آف دا پاکستان، اور اس کا جب ڈیسیژن آ جائے اور وہ اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، ہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے بٹ ود اے لارجر بینچ، آپ وہاں پر اپیل کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے علاوہ کہیں پر اپیل نہیں کی جا سکتی۔ تو الٹیمیٹلی ان کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے ان دا کنٹری، وہ ایک فل اینڈ فائنل کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایون کہ کچھ ایسی سپریم مطلب کہ کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں پر ان کے سپریم کورٹس نے جو ڈیسیژنز دیے وہ انٹرنیشنل لاء کا حصہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نا اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ریجیکٹ کرنے سے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اٹ مے بی ایک خطرے میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم آگے جانے سے پہلے ایک بار صرف ورڈکٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کیا کمنٹس کیے۔ باقی تو سب نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مریم نواز، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور جتنے بھی میجر لیڈرز تھے انہوں نے جسٹ اس کو کنڈیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایم لیڈ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن جو شہباز شریف کی سوری نواز شریف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ اس کو تھوڑا سا پڑھنے والی بات ہے، وہ فردر ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاسبل آؤٹ کمس کیا آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اب فردر کیا ہو سکتا ہے، واٹس نیکسٹ۔ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ نے ٹیوزڈے کو انہوں نے ایک جو on Tuesday declared an unconstitutional the order of election commission of Pakistan passed on 22 March 2023 postponing the election پنجاب till October and fixed May 14۔ 14 مئی کو انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ الیکشن کروائیں۔ انہوں نے حکم دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو کہ آپ جو فنڈز چاہیے وہ تقریباً 21 بلین کے قریب انہیں چاہیے تو وہ پرووائڈ کیے جائیں جی۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 22 222 سوری 220 کے مطابق جس طریقے سے فیڈریشن اینڈ پروونسز کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو فلفل کریں اور الیکشن کو یقینی بنائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کی بات وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس تھیں ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دس از the result of over 70 years of mismanagement and corruption in our political system۔ Exactly I am agree with him کہ یہ جو ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں، ہم چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اب سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمیں وہ سارے جتنے بھی مسائل تھے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے، جب آپ نے پارلیمنٹ کو اس قابل بنا دیا کہ وہاں پر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہی ایک ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے نا۔ اٹ از ٹائم فار us to re-evaluate the way we run our country۔ ایگزیکٹلی میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ ہمیں اس سارے پروسیس کو ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ why judiciary has played a key role in disrupting the political system of Pakistan۔ بٹ انہوں نے بھی کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے ان کو انوالو کیا، جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آج کہتے ہیں کہ وہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، انہوں نے ان کو بھی خود ہی انوالو کیا۔ آپ دیکھ لیں 1990s کے دور میں جب نواز شریف اور بے نظیر کی آپس میں ٹسلز چل رہی تھی، تب چیف آف آرمی اسٹاف تھے جو کہ ان کو لے کے بٹھاتے تھے اور ان سے آپس میں بات کرواتے تھے اور ان کا کمپرومائز کرواتے تھے۔ اب 2007 6-7 کی بات دیکھ لیں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ مشرف نے این آر او دیا تھا دونوں کو، اور دونوں کو ٹیبل ٹاکس کے اوپر وہ لے کے آیا تھا۔ سملرلی ان دا ہسٹری آف پاکستان، جوڈیشری کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے ہی انوالو کیا ہے۔ تو اٹ از ہائی ٹائم ٹو ری ایویلیویٹ دا وے وی رن آور کنٹری۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سینٹی اورینٹڈ میئرز لینے ہوں گے، انہیں خود اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ جو بھی کریں اپنے بہاف پہ کریں، نہ کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے پھر وہ کھیلیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر فردر انہوں نے کہا کہ فار اوور 70 years we have witnessed mismanagement and corruption that has eroded the trust of people in their government۔ ایگزیکٹلی اب دیکھنے کہ اس ٹائم کوئی بھی بندہ، ایون کہ آپ صرف ایلیٹ کو چھوڑ کے باقی جو کرنٹ ہماری پبلک ہے، کوئی بھی جو پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم ٹیکس نہیں دیتے، تو اٹ از ہائی ٹائم فار اے نیو سوشل کانٹریکٹ۔ سملرلی انہوں نے کہا کہ urging the nation to wake up
اینڈ دیز پیپل ول ڈسٹروائے دا کنٹری. ایگزیکٹلی جو اس ٹائم ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ نہ کیا تو الٹیمیٹلی دے ول ڈسٹروائے آور کنٹری، اور آلموسٹ وہ پہلے ڈسٹروائے بہت کچھ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے اندازے کے مطابق کہ وہ وقت اب دور نہیں کہ کب عوام ان پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو گریبانوں سے پکڑ کے ان کو ایوان جو ہوتے ہیں ان سے یہ باہر نکالے گی. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہسٹری کے اندر یہ ہوا ہے، ریولوشنز کب آتے ہیں؟ جب عوام کا جو ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے. آپ رشین ریولوشن دیکھ لیں، آپ ایران کا ریولوشن دیکھ لیں. آپ اگر ان سب کو چھوڑ بھی دیں تو ابھی آپ ریسنٹلی جو 2010 کے اندر عرب سپرنگ جو عرب ورلڈ کے اندر ہوا، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ صرف ایک بندے نے بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. اس کو انفلیشن کی وجہ سے ہی یہ سارا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی وہ صرف ایک کنٹری کے اندر نہیں، عرب ورلڈ کے اندر وہ پھیل گیا تھا، اور اس نے بہت سی گورنمنٹس کو گرا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ آل آف دیز پرابلمس ان مائی انفلیشن لیکچرز. تو وہاں پر میں نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ بہت بڑے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہی ہائی لائٹڈ دا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، جو آلریڈی میں آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جوڈیشری نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ دس ٹائم دے ہیو سیو دا کنٹری. اس کے بعد فردر ہے جی، ڈبل سٹینڈرڈز ہیو ویکنڈ پاکستان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، یہی جو ہماری پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہے، آپ اگر ان کو دیکھیں کہ تو جب اپریل 3 کے سال ہی پہلے جب ڈیسیژن آیا تھا، سوری اپریل کے اندر ہی شاید ڈیسیژن آیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس دوبارہ کروانی ہے، اور جب کروائی تھی ان کے حق میں آئی تھی، تو یہی تھے جنہوں نے شو میں تشکر بھی منایا تھا اور انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی تھی. لیکن جب ان کے اگینسٹ آیا تو تب اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ سو یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. فردر اب کیا ہو سکتا ہے؟ واٹس نیکسٹ؟ تو پاسبل آؤٹ کمس کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مے بی الیکشن ہو جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کو آرڈر دیا گیا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے ایون کہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پنجاب کے اندر جو ہمیں ڈیٹ بتائی گئی ہے ہم اس کے اوپر الیکشن کروائیں. لیکن فردر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر پی ٹی آئی نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے مطلب کہ ہم اپیل کریں گے. فردر اس میں ہسٹری میں ایک اس طرح کا کیس آلریڈی ہو چکا ہے. یوسف رضا جو گیلانی تھے وہ ڈسمس ہو چکے ہیں، تو مے بی شہباز شریف کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گھر جانا پڑے. فردر اگر دیکھیں تو ایز فار الیکشن آف پنجاب، یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے. واٹ دا ایس سی ڈی سپریم کورٹ ڈز ان دس کیس ول لیڈ ٹو این ادر ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری فیس آف. مے بی اب ان فیوچر فردر بھی اب اگر وہ نہیں مانتے تو اگین جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو وہ جو ایک سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا. پرابلمس مثلا کریٹ ہوتے رہیں گے. اگر فار ایگزامپل وہ نہیں بھی مانتے تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو آ جائے گا. اگین وہ جو ایک ایشو تھا، جس طرح پہلے نواز شریف کو نکالا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا. ابھی جب ایبسولوٹ سوری جب پرائم منسٹر عمران خان کو وہ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کنسپائریسی ہوئی ہے اور سارا کچھ وہ ایک چلایا گیا پراپر سسٹم، تو وہ بھی نہیں مانے تھے. ابھی اگر یہاں پر ہوتا ہے تو اگین پھر جوڈیشری کے خلاف سوال اٹھیں گے. مطلب کہ اس ٹائم جوڈیشری از انڈر پریشر اوور آل. دس از اسپیشلی بیکاز اف دا کنٹریز انٹیریئر منسٹر، اب یہاں پر ایمرجنسی کی بھی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں. سو بہت سے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. یہ ٹائم ول بی ٹیلنگ کہ کس طریقے سے کیا مسائل اس کو کس طریقے سے کس نہج پہ جاتے ہیں یہ مسئلے. لیکن الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ اٹ would be better if all political parties sat together and resolved the issues instead of taking it to end where all of the democracy wraps up. آپ دیکھیں کہ جب جب ماشاء اللہ لگا ہے تب تب ہمارے ملک کے حالات اس طریقے سے تھے، اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کے وہ نہیں تھے. آپ جب مشرف کا ہی صرف ایک ایگزامپل ہی لے لیں، آپ مشرف کا ہی کو دیکھ لیں کہ جب اس نے کو کیا تھا اس ٹائم کیا تھا؟ اس ٹائم نواز شریف اور مشرف کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اپنے ایک حد تک پہنچ چکے تھے کہ ایک آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف باہر گیا ہے تو آپ نے پیچھے سے ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دی ہے، اور اس کو جو پرانا چیف آف اسٹاف تھا اس کو آپ لینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے.
تو اس طرح کے جو مسائل تھے وہ صرف کس چیز کے لیے؟ صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے. تو اٹ از ہائی ٹائم کہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کو اپنی انا کو چھوڑ کے ملک کی جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کس طریقے سے ملک کے جو جوڈیشل کرائسس تھے، جوڈیشری تھی، اس کا جو جس طریقے سے رول پلے کیا ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے. اور ڈیموکریٹک جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو یہ پرولونگ کرے گا. اینڈ ہوپ فلی بائی دس دا کنٹری کچھ سیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ پاکستان ول بی بیکمنگ a ٹرو ڈیموکریسی. اور ان دا اینڈ جی، اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں. سملرلی اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئرس اور لائک وائز اور بھی جتنے سبجیکٹس ہیں سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے، ان کے ریلیٹڈ آپ انٹرسٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اسٹے ٹیون رہیں اس چینل سے. ہوپ فلی اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو. تھینک یو جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا.